امام اسے کہتے ہیں جو حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو. حالات کو متاثر کرنا یہ امامت کا حصہ ہے. زمانے سے اثر لینا امامت نہیں ہے، زمانے پر اثر کرنا امامت. بھائی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں. اپنے حق میں تبدیل کرو حالات کو، اپنے نظریے پر تبدیل کرو انہی حالات کو، انہی برے حالات میں رستہ نکالو. رخ بدل کے دیکھو، زاویہ تبدیل کر کے دیکھو، تمہیں کچھ اور نظر آنے لگے گا. جب پریشانیاں گھیرنے لگیں، جب الجھنیں بڑھنے لگیں تو گھر نہ بیٹھو، کوئی کونا نہ پکڑ لو، بلکہ دیکھو کہ اسی پریشانی میں رخ کوئی اور بھی ہے جس سے میں اپنے مفاد میں اور اپنی حیات کا ذریعہ قرار دے دوں. یہ ہے روش سیرت اہل بیت کی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ائمہ نے انتہائی مشکل حالات میں، آپ ذرا غور فرمائیں، کوئی کم بات ہے کہ مدینہ منورہ سے خراسان لے آئے مولا رضا کو، ساتھ میں ہی ٹھہرا دیا کہ آنے جانے والوں پر نظر رہے. روزانہ امام کی کرسی لگائی جاتی تھی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں گے. ظاہری طور پر اس وقت کا شیعہ ایک تعداد تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، لیکن کچھ ہی دن بعد کھل گیا ان کے اوپر کہ امام وہ نہیں ہے جو حالات سے متاثر ہو. امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا. اسی دربار میں بیٹھ کر مولا رضا نے جو مناظرے کیے دہریوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، ایک تاریخ ہے، وہ ایک علم کا سمندر ہے جو امام رضا نے اسی دربار میں بیٹھ کر بہایا ہے. یہ حالات سے متاثر نہیں ہوئے. یہی کیفیت کچھ امام علی نقی کے زمانے کی ہے. جس امام کا نام نقی، جس کا لقب نقی ہو، نام تو علی ہے، نقی نقاوت سے ہے، طہارت سے ہے، اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے. کسی چیز کا نتھر کر نکل کر خالص ہو جانا اسے نقاوت کہا جاتا ہے. غیر ضروری چیزوں کو، ملاوٹ کی چیزوں کو اگر اس سے نکال دیا جائے، اسے سالم بنا دیا جائے تو اسے نقاوت کہا جاتا ہے. بہت چاہت کہ کسی طرح کوئی بال برابر بھی دھبا ان کے کردار پر آ جائے، مگر یہ ہے نقی. متوکل شراب کے نشے میں دھت نصف شب میں سپاہی بھیج کر امام کو بلواتا ہے. سپاہی حضرت کو گرفتار کرنے کے انداز میں لے کے دربار میں آتے ہیں. اس کے ہاتھ میں نوشی کا وہ ظرف ہے. امام کو دیکھ کر کہتا ہے پیئیں آپ بھی. حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کا خون اور گوشت کسی نجاست سے نہیں ملا. اللہ اکبر. بھائی میں اور آپ تو ائمہ کے کردار کو دیکھ کر جرأت پائیں، حوصلہ پائیں، شجاعت پائیں. ان کی زندگیوں میں کیا شجاعت ہوگی، کیا بہادری ہوگی. فرمایا ہمارا گوشت اور گوشت ہم اہل بیت کا کسی نجاست سے قریب نہیں ہوا. کہنے لگا غزل سنائیے، غزل سنائیے، غزل سنائیے. اب ان لوگوں کا یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے. وہ شراب کے نشے میں میرے مولا نے پہلے تو انکار فرمایا، ہم شاعر نہیں ہیں. کہنے لگا جانے نہیں دوں گا جب تک غزل نہیں سنائیں گے. اب میرے مولا نے فی البدیع ایک نظم کہنا شروع کی. جی کوئی 14 اس کے اندر شعر ہیں، کوئی کہہ لیجئے کہ کوئی 28 اس کے اندر مصرے ہیں جو امام نے اس وقت فی البدیع کہنا شروع کیے. اور جیسے جیسے امام کے اشعار بڑھتے جا رہے تھے ایسے ایسے اس پہ کب کبھی داری ہو رہی تھی. اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ شراب کی بوتل چھٹی، زمین پر گر کے تڑپنے لگا اور آواز دے کر سپاہیوں کو بلایا، لے جاؤ انہیں واپس پہنچا کر آؤ. ان اشعار میں سے ایک شعر سن لیجئے آپ ذرا. سناؤ. حضرت فرمایا باتو علی القلل، باتو علی قلل الجبال تحرسهم. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. توجہ ہے. باتو علی قلل الجبال تحرسهم. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے
نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنائے اور پوری زمین اور پورے شہر سے اوپر ہو کر اونچا ہو کر رہتے تھے اور سارے شہر کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے. وہ اس انداز کی زندگی گزارتے تھے. غلب الرجال فما اغرتهم الخلود. مگر کچھ ایسا بھی وقت آیا کہ وہ اونچے اونچے محل ان کے کام نہیں آئے, وہ بڑے بڑے مکانات ان کے کام نہیں آئے. توجہ چاہوں گا امام کے. ناداہم صارخ من بعد ما خبروا. جب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر خود کو بلند سمجھا تھا, اونچا سمجھا تھا, جب انہیں قبر کے حوالے کیا گیا تو قبر سے آواز آ رہی تھی, این الاسرۃ والتیجان والحلل. کہاں ہے وہ تاج, کہاں ہے وہ تخت, کہاں ہے وہ فاخرہ لباس؟ تمہیں اب مٹی میں آنا پڑا, یاد کرو کہ سب کو یہی آنا ہوگا. میرے مولا کے یہ اشعار سن کے ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے. کہا لے جاؤ انہیں. امام وہ نہیں ہے کہ جو حالات سے متاثر ہو.